الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے ان کان آباؤکم، اگر تمہیں تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارا خاندان اور تمہارے وہ مال و دولت جو تمہیں کمایا ہے، اور وہ تجارت جس کے مندہ ہونے کساد کا تمہیں اندیشہ ہے، اور وہ گھر رہائشی جو تمہیں پسند ہے، یہ سب چیزیں اگر تمہیں زیادہ پسند ہیں اللہ اور اس کے رسول سے اور اس کے راستے میں جہاد کرنے سے، فتربصوا، تو پھر انتظار کرو، حتی یأتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ صادر فرمائے۔ اور اللہ تعالیٰ فاسق لوگوں کو منزل مقصود تک نہیں پہنچاتا، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ اسی تسلسل میں یہ آیات ہیں، آیت نمبر 24 ہے سورہ توبہ کی۔ تو یہاں وہ چیزیں جو انسان کو دین کے راستے پر چلنے میں رکاوٹ بنتی ہے، سب سے بڑی آزمائش ہوتی ہے، ان سب کی فہرست بیان کی۔ جو ایمان کے راستے میں رکاوٹ ہے ان کی فہرست بیان کی ہے، اور اس ترتیب سے بیان کی۔ سب سے پہلے والدین، اگر والدین کی محبت تمہیں ایمان کے راستے سے روکتی ہے، پھر بیان کیا کہ اپنی اولاد بھی آزمائش ہے، فتنہ ہے، ان کی خواہشات کی وجہ سے ان کی خوش رکھنے کے لیے بعض اوقات آدمی آزمائش میں پڑ جاتا ہے۔ اور بھائی لوگ، ان کا تعلق رشتہ بھی ایسا ہوتا ہے کہ ان کو آدمی نظر انداز نہیں کر سکتا۔ اور بیویاں بھی بہت، میاں بیوی کا گہرا تعلق ہے، بہت بڑی آزمائش ہے بیوی کی طرف سے۔ اور اس طرح خاندان، کنبہ، برادری، وہ اگر ایمان کے راستے میں رکاوٹ بنتا ہے۔ اسی طرح مال و دولت جو کمایا ہوا ہے، اس کی محبت آڑے آ جاتی ہے کہ اللہ کے راستے میں موقع خرچ کرنے کا نہیں کرتا۔ یہ جو تجارت کامیاب تجارت ہے، کاروبار چل چکا ہے، کامیاب ہے، تو اس کے مندہ ہونے کا، اس کے خطرہ ہوتا ہے کہ کہیں نیچے نہ آ جائے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عروج پر ہے۔ ایسی تجارت کے جس کا مندہ ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے، یہ تجارت، یہ کاروبار اگر رکاوٹ بنے، یا جو رہنے والے گھر ہیں، آدمی کو گھر سے تعلق ہوتا ہے، محنت سے بنایا ہے، آبائی گھر ہے یا خود بنایا ہے، جس گھر میں رہتا ہے اس کے ساتھ بڑی محبت ہوتی ہے،
تو گھر، رہائش، یہ رکاوٹ کیسے کہ یعنی اس کو چھوڑ کر کیسے نکلے؟ گھر یاد آتا ہے، گھر والی سہولت نہیں ہوگی۔ اگر دین کا تقاضا ہے کہ گھر چھوڑ کر نکلو تو گھر یاد آ رہا ہے، گھر کی محبت جکڑ لیتی ہے۔ تو یہ پوری فہرست بیان کی کہ اگر تمہارے باپ، تمہارے بھائی، تمہاری بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارا خاندان، تمہاری مال و دولت، تمہارا کاروبار، تمہارے اپنے پسندیدہ گھر، یہ تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہیں، تو پھر انتظار کرو اللہ کے فیصلے کا۔ یعنی جب دونوں کا مقابلہ ہو، ایک طرف اللہ کا حکم ہو اور ایک طرف یہ جو فہرست بیان کی ہے جو دوسری طرف ان میں سے کسی کا اس کے خلاف مطالبہ ہے، تو اگر اللہ کے حکم کو پورا کرتے ہیں، اس کو چھوڑ دیتے ہیں، تو پھر تو اللہ اور اس کے رسول کی محبت زیادہ ہے۔ اور اگر ان کی وجہ سے اللہ کا کوئی حکم چھوڑتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کم ہے، ماں باپ کی یا اولاد کی یا بیوی بچوں کی یا کاروبار کی، خاندان کی، پھر ان کی زیادہ محبت ہے اپنے گھر۔ تو ایسا جن کا حال ہے تو فرمایا پھر انتظار کرو، اللہ تعالیٰ دوغلے لوگوں کو پسند نہیں کرتے، دوغلے لوگوں کو ڈبل، مسلمانوں سے بھی دوستی، کافروں سے بھی دوستی، ایسا نہیں ہوگا، خالص ہونے چاہیے۔ یہ بہت ہی ایک فکر مندی کی آیت ہے، بہت سب کے لیے، کوئی بھی بچا ہوا نہیں، ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے ہی مانگتے رہنا چاہیے کہ اللہ ہمیں ایمان خالص عطا فرما، اپنی محبت ساری محبتوں پر غالب عطا فرما۔ دیکھیں ایمان یہی ہے، اچھے ماحول میں، اچھے حالات میں کچھ اعمال کو کر لینا یہ کافی نہیں ہے، آزمائش کے وقت پتہ چلے گا نا کہ دل میں کیا ہے۔ بعض اوقات آدمی خود غلط فہمی کا شکار ہوتا ہے۔ تو یہ ہے کہ ایمان اس وقت کامل ہوتا ہے جب ہر محبوب چیز سے زیادہ محبت اللہ اس کے رسول سے ہو جائے۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احب للہ واعطى للہ، من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ جس نے صرف اللہ ہی کی رضا کے لیے کسی سے محبت کی، صرف اللہ ہی کی رضا کے لیے اس سے نفرت کی، اللہ ہی کی رضا کے لیے کسی کو دیا اور اللہ ہی کی رضا کے لیے کبھی خرچ کرنے سے رکا، جس کی یہ چار صفات ہوں اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا۔ یہ بشارت سنائی، اس کا ایمان مکمل ہے، جو کام اس کا ہو اللہ کی رضا کے لیے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے بے خیالی میں بہت سارے کام کر دیتا ہے آدمی، تو وہ کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یعنی کسی اور کی رضامندی ایسی نہ ہو جو اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ ہو۔ کوئی حکم اللہ کا سامنے آ گیا، تقاضا سامنے آ گیا، جیسے جہاد کا تقاضا ہے، تو یہ کوئی چیز رکاوٹ اگر بنتی ہے بیوی بچوں کی محبت کی وجہ سے، والدین کی وجہ سے، گھر بار کی وجہ سے، کاروبار کی وجہ سے، مال و دولت کی وجہ سے، اگر محبت کی وجہ سے جہاد میں نہیں نکلیں گے اللہ کے دین کی نصرت اور مدد کے لیے، تو پھر یہ تو دھمکی واضح ہے، فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ۔ اور آگے یہ فرمایا کہ واللہ لا یہدی القوم الفاسق، یہ جو فاسق لوگ ہیں نا، یہ ان کو کوئی یہ سرخرو نہیں ہوں گی، یعنی دنیا میں بھی کوئی جس کے لیے وہ کر رہے ہیں کہ ہمیں دنیا کو کوئی فائدہ ہو، ایسا نہیں ہوگا۔ لا یہدی القوم الفاسقین کا مطلب یہ کہ وہ بامراد نہیں ہوں گے، انہیں منزل مقصود نہیں ملے گی۔ بامراد ہونے کا راستہ یہی ہے کہ بظاہر نقصان ہے تو برداشت کر لو، لیکن نتیجتاً اسی میں فائدہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان کامل نصیب فرمائے، قرآن کا نور عطا فرمائے۔ افغانستان میں جہاد الحمدللہ چل رہا ہے، ہم سب کے دل میں محبت ہونی چاہیے، تڑپ ہونی چاہیے، دعائیں ہونی چاہیے ان کے لیے، اور کوئی مالی مدد کر سکتا ہے تو مالی مدد بھی کریں۔ یہ اللہ کے راستے میں ایسا خرچ ہے کہ جو 1 روپیہ 700
रुपए के बराबर 700 फिर 7 लाख 7 करोड़ तक जाएगा। दुनिया के इतने बड़े तागूत को उन्होंने सिर्फ जिहाद और ईमान की वजह से अल्लाह ताला ने उसे ज़लील और रुस्वा किया। कोई तालिबान की ताकत नहीं है। लोग कहते हैं अफ़गान कौम, ये बिल्कुल गलत बात है। अफ़गान कौम तो दूसरे भी हैं, इससे जो वो असल नूर है ना वो निकल जाता है। ये मुजाहिद हैं, ईमान वाले हैं, इसलिए ठीक है। अफ़गान भी हैं, अफ़गान तो नजीब भी था, अफ़गान तो करज़ई भी है, अफ़गान तो वो भी है। ये है कि जब लोग ईमान पर खड़े होंगे और जिहाद, हर अमल का एक तासीर है ना, एक असर है, नमाज का एक असर है। दुश्मन पर गालिब होने के लिए और दीन को गालिब करने के लिए और अल्लाह के कलमे को बुलंद करने के लिए जो अमल है वो जिहाद है। दुनिया इसी से घबराती है, खौफज़दा। तो उन्होंने जिहाद को और ईमान को लेकर चले, उनको ख़ुद नहीं पता कि कैसे कामयाबी होगी। ऐसे अल्लाह ताला ने दुश्मन की आँखों पर अंधा कर दिया। और फिर 20 साल किस कसम पुरसी में पहाड़ों में रहे जंग, लेकिन बाहर आए। अब देखें उनको, ये चेहरे पर ऐसे अनवार जैसे फरिश्ते हैं। वो को 5 स्टार होटलों में नहीं थे, ये ईमान का नूर है। फिर उनकी रहमदिली देखें, ये सारी चीज़ें ईमान की वजह से। फराख दिली देखें, वसअत देखें, हर दुश्मन को माफ़ कर दिया। हर दुश्मन जो इनके साथ लड़ते रहे उनको भी माफ़। ये है जिहाद की बरक़ात। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बशारतें हैं ना, उससे भी लगता है कि ये मेहदी के साथ यही लश्कर हो। खुरासान में एक रियासत कायम होगी, या खुरासान में जो मुजाहिदीन, पुरानी उस ज़माने में खुरासान ये इलाका अफ़गानिस्तान और कुछ ईरान का इलाका, इसको खुरासान कहते हैं। और ये मेहदी का लश्कर होगा, इसमें लोग मिलेंगे, बड़े बड़े उलमा हैं इसमें, अल्लाह वाले हैं, अहलुल्लाह हैं। हमने उनको करीब से देखा, जो अंदर के ऐसे बहादुर और शुजा कि आदमी यकीन नहीं कर सकता कि इतनी मुश्किल जगहों पर लड़े। लेकिन हमसे मिलते थे तो ऐसे लगता था मिस्कीन आदमी, कोई महसूस नहीं उन्हें देते थे कि हम कोई कमांडर है। इसलिए बहुत इज़्ज़त करते थे, ये आलिम मौलवी है, बहुत। ये है वो ईमान, इनके सामने फिर कोई दुनिया की ताकत नहीं ठहर सकती। अल्लाह ताला उन्हें कामयाब फरमाए। अल्लाहुम्मा www.darsequran.com